یہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ ویسے ہی کسی کی گاڑی، گھر بار، کاروبار، معاملات کو دے کے جلتے رہنا، کڑتے رہنا، یہ بھی حسد ہے۔ پھر حسد کا ایک نچلا درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، فضائل دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، شان و شوکت دی ہے، تو ہر وقت خام خواہ اس پہ تنقید کرتے رہنا، اس کی چگلیاں کھاتے رہنا، اس کی کردار کشی کرتے رہنا۔ کئی حاسد قسم کے لوگ جو ہے نا، وہ اس طرح اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں، نجائز تبصرے کر کے، نجائز تنقیدیں کر کے۔ تو یہ بھی حسد کی ایک قسم ہے۔ تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ حسد کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس کیوں بنا ہے؟ یہ جو شیطان ابلیس ہے، اس کا بیڑا غرق حسد نہیں کیا تھا۔ جب حضرت آدم کو سجدہ ہوا نا، یہ جل کے خاک ہو گیا۔ اس بدبخت نے کہا کہ رتبہ میرا ہے، علم میرے پاس ہے، تو سجدہ آدم کو ہو گیا۔ پھر اس نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنتوں میں چلا گیا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، حابیل اور قابیل۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حسد میں آ کے اس نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ حسد کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے کہ یہ رحم کے رشتوں کو بھی راہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ بر صغیر پاک و ہند میں دیکھ لیں، آج بھی یہ سلسلہ رشتہ داروں میں، بھائیوں میں اللہ معاف فرمائے، نجائز مقدمات، قتل و غارت اور حسد کی بنیاد پر لڑائیاں اور جھگڑے یہ معمول بنتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو یہود ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا، معجزات نازل کیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کردار کی بلندیوں پر فائز تھے۔ یہود نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ ان کو یہ ساڑ تھا، ان کو یہ حسد تھا کہ یہ نبوت جو ہے یہ بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے۔ اس ساڑ کی وجہ سے نا ابھی بھی یہ ساڑ لوگوں میں ہوتا ہے کہ یہ تو امارت مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ تو عہدہ مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ تو چودر میرے گھر میں رہنی چاہیے تھی، یہ دوسری برادری میں کیوں چلی گئی ہے، یہ اعزاز دوسرے کے کیوں مل گیا ہے۔ وہی یہودیوں والے جراثیم آج یہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہود جو اللہ کی لعنتوں کے اور پھٹکار کے حقدار بنے ہیں، اس کی بنیادی ریزن یہ حسد ہے۔ حسد کی آگ اس دنیا کی سب سے خطرناک آگ ہے۔ حاسد بندہ جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ حاسد بندہ اپنی خوشیوں کا خود قاتل ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ برادران یوسف دیکھ لیں، کیوں کنویں میں پھینکا تھا؟ حسد تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ حسد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، یہ حسد کرنا حرام ہے۔ جلنا، کڑنا اور کسی کی شخصیت پر ناحق تبصرے کرنا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم میں یہ پہلی امتوں کی بیماریاں نہ آ جائیں، ہر وقت جلتے رہنا، کڑتے رہنا۔ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دل میں ایمان ہو وہاں حسد نہیں ہو سکتا، اور جہاں حسد ہو وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ لا یجتمعان فی عبد، ایمان و حسد۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے دل میں حسد ہے، کڑنا ہے، جڑنا ہے، سڑنا ہے، اس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ مومن بندہ تو اپنے مومن بھائی کی فراخی دیکھ کر، خوشی دیکھ کر، عزت دیکھ کر، رتبہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ بھائی مجھ سے سوال کریں نا کہ شیخ صاحب کوئی نشانی بیان کرو کہ میرا ایمان اللہ کو بڑا پسند ہے، میرا اسلام اللہ کو بڑا پسند ہے، تو آپ کسی بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اچھائی کرتے ہوئے، اچھا کھاتے ہوئے، اچھا پہنتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے اور ترقیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں نا، کھل جاتے ہیں نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کو آپ کا ایمان پسند آ گیا۔ اپنے مومن اور مسلمان بھائی کی فراخی پر، اس کے فضائل پر، وسائل پر، اس کی آسانیوں کو دیکھ کے خوش ہونا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ ایمان کی بلندی ہے۔ اور آج یہ ایمان کی بلندی معاف کرنا بعض سکے بھائیوں کو حاصل نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کرنا، ایک تو وہ بڑی حدیث ہے نا معروف کہ حسد نیکیاں ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نہ کیا کرو۔ حسد بندے کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، بندے کو موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور آگے رسول اللہ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ حسد کرنے والے بندے کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا،
بلکہ حسد بندے کو مونڈ کے رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ اس طرح لگائیں تو سر پہ بال کوئی نہیں نہ رہتا، اسی طرح حسد کرنے والے بندے کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں رہتی۔ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، جڑ سے ختم کر دیتا ہے یہ حسد۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک لوگ حسد سے بچے رہیں گے بھلائی میں رہیں گے۔ میں یہ اپنے ہر درس میں بات کہتا ہوں کہ ہماری تربیت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اونچا عہدہ ملے گا تو میں بھلائی میں رہوں گا، زیادہ دینار ملیں گے تو میں بھلائی میں رہوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ